قرآن کہتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن صرف اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر محبوب الحواس کر دیا ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع سود ہی کی مثل ہے، اور اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ یہی دلیل دیکھو قرآن کتنا سچا کلام ہے۔ 14 صدیاں پہلے جو قرآن نے بات کہی تھی آج لوگوں کے لبوں پر وہی بات چل رہی ہے۔ جب بندہ کہے کہ سود کیوں کھاتے ہو تو جواب ملتا ہے کہ یہ وہی خرید و فروخت ہے، وہی کاروبار ہے جو عام لوگ کرتے ہیں۔ مثلا کوئی چیز بیچی تو اس میں سے پرافٹ مل گیا تو ہمیں بھی پرافٹ مل رہا ہے، یہ وہی بیع ہے، تو اس میں کون سی چیز حرام ہے؟ قرآن 14 صدیاں پہلے کہہ گیا تھا، فرمایا میرے رب نے کہ وہ لوگ قیامت والے دن رب کے سامنے کس روح سے روبرو کھڑے ہوں گے کہ جو کہتے تھے جن کو آیات سنائی جاتی تھی، جن کو حدیثیں سنائی جاتی تھی کہ سود نہ کھاؤ، تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے کہ یہ تو بیع کی طرح ہے، جس طرح ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں ہمیں پرافٹ ملتا ہے تو یہ بھی بیع ہے۔ اب یہ پہلے سمجھ لیں کہ سود ہے کس چیز کے اندر اور کیا چیز ہے۔ لغت میں ربا کے معنی ذاتی بڑھوتری اور بلندی ہے۔ ربا ایک جو ہے وہ حلال ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ حرام ہے۔ ایک ربا حرام اور دوسرا حلال ہے، یعنی کہ ہر وہ قرض جس میں اصل رقم سے زیادہ وصول کی جائے یہ حرام ہے۔ مثلا کوئی چیز آپ نے کسی کو دی، پیسے دیے، دانے دیے، اور اسی صورت میں واپس مانگے اور کہا کہ جب مجھے واپس کرو گے تو بڑھا کے واپس کرو گے تو یہ حرام ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایک چیز دی کسی بندے کو اور مان کے یہ ادھار ہے، میں تیرے ساتھ بھلا کر رہا ہوں اور اتنے دنوں کے بعد واپس کرے گا تو اتنی ہی لوٹانا مجھے، تو اس کے اندر کوئی حرج بھی نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ اور آگے اصطلاح کے اندر ربا کی 2 قسمیں بیان ہوئی ہیں، ایک ہے ربا الفضل اور دوسرا ہے ربا النسیہ۔ ربا النسیہ کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو قرآن مجید میں حرام کیا ہے، اور ربا الفضل کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں۔ ربا الفضل یہ ہے کہ ایک ہی جنس کی چیز اور دوسرے بندے سے لے، مثلا میرے پاس اچھی قسم کی گندم ہے، میں کسی دوسرے بندے کے پاس جا کے کہتا ہوں کہ میرے پاس جو اعلیٰ قسم کی گندم ہے یہ لے لو، اور مجھے جو تیرے پاس نکارہ قسم کی ہے وہ زیادہ کر کے دے دو، تو یہ سود ہے۔ اس چیز سے منع کیا گیا ہے، اور یہ لوگ اکثر کرتے ہیں کہ جب گندم مثلا گندم کے دن آتے ہیں بیج لینے کے لیے تو لوگ کہتے ہیں یار تیرے پاس اچھی گندم پڑی ہے وہ مجھے دے دے، تو وہ جو نارمل ہے وہ مجھ سے لے لے، تو نے تو روٹی پکانی ہے کھا جانی ہے تو وہ میرے بیج جو ہے وہ کام آ جائے، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ مثلا اگر کسی بندے نے اس وجہ سے کھجوریں دی کسی بندے کو کہ تیرے پاس نارمل کھجوریں ہیں میرے پاس اعلیٰ قسم کی کھجوریں ہیں، تو مجھے اس اعلیٰ قسم کے بدلے میں وہ نارمل جو ہے وہ دے دے، تو اس سے شریعت نے منع کیا۔ کس وجہ سے کہ ایک ہی قسم کی چیز مثلا آپ دے رہے ہیں اور اگلے بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ اس سے آپ زیادہ چیز وصول کر رہے ہیں، کھجور سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے نمک 5-6 چیز حضور علیہ السلام نے بتائی۔ اور ایک اور بات، میں بیٹھا ہوا تھا میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی، اکثر یہ ہوتا ہے کہ مثلا ابھی تو الحمدللہ ہر گھر کے اندر وافر مقدار کے اندر چیزیں بڑی ہوتی ہیں، لیکن ہم جو ابھی تھوڑا سا دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر نمک ختم ہو جائے تو وہ جا کے اپنے پڑوسیوں سے نمک لے کے آتا ہے۔ اب اس نے 1 کپ نمک لیا، لیکن جب اسے نمک واپس کرنا تھا اس نے نمک کم دے دیا یا بڑھا کے دے دیا، تو یہ بھی اس نے زیادتی کی۔ اگر کسی نے مثلا آٹا مانگا کہ میرے گھر میں اس ٹائم آٹا ختم ہو گیا تو شام تک آ جائے گا، آپ مجھے آٹا دے دو، تو اس وقت جب بندہ کسی سے آٹا وصول کرتا ہے لیکن جب لوٹانا ہوتا ہے تو وہ آٹا کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، تو اس چیز سے بھی شریعت نے منع کیا۔ اور ہم اس چیز کے بدلے میں اگر کوئی مجبوراً لے بھی لیا ہے اس کے بدلے میں یا پیسے دے دیں یا کوئی اور چیز دے دیں، ایک ہی جنس کا آپس میں آپ تقابل نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر
کمانی ہوتی ہے، ایک ٹائم کا گزارے سے اچھے طریقے سے کھا لیتے ہیں۔ بندے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا مستقبل بن جائے، میرے بیٹے کا مستقبل سنور جائے۔ بینک میں پیسے جمع کروا دیے کہ یار میرا گزارا چل رہا ہے، اوپر سے جو سود آ رہا ہے اس سے میرے گھر کا نظام چل رہا ہے، لیکن جو اصل قیمت ہے وہ بڑی ہوئی ہے، کل بیٹے کو ضرورت ہوگی تو لے لے گا، اگر مکان بنانا ہو تو بنا لے گا۔ اب دیکھیں انسان کبھی تنہائی کے اندر بیٹھے، لائٹ بند کر کے کمروں کے اندر بیٹھو، یہ خیال کرو کہ یار آج ہی میری موت آ جائے گی۔ جس بیٹے کے لیے میں اپنی قبر خراب کر رہا ہوں، کیا وہ بیٹا قبر میں میرے ساتھ جائے گا؟ تو آگے سے جواب آئے گا نہیں جائے گا۔ اچھا وہ جب میرے اوپر عذاب ہو رہا ہوگا تو کیا بیٹا میرے ساتھ اس عذاب میں میری مدد کروائے گا، مجھے چھڑوائے گا؟ نہیں چھڑوا سکتا۔ کیا قیامت والے دن جب تپتی زمین ہوگی، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، اس دن جو ہے وہ بیٹا میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ نہیں کھڑا ہوگا۔ تو پھر کس وجہ سے اپنی قبروں کو دوسروں کی وجہ سے خراب کر رہے ہیں؟ دیکھا جا حضور کی حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب سے گندی شکل اس شخص کی ہوگی جس نے اپنی قبر کسی شخص کی وجہ سے خراب کی۔ آج لوگ کہتے ہیں سریام اور سریام میں نے جتنے لوگوں کو منع کیا، مجھے پتہ چلا ہے میں ان کے پاس چل گئی ہوں، منع کیا، آگے سے یہ جواب ملا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تو گزارا چل رہا ہے، دنیا ہے چل جائے گا، لیکن قبر کے اندر گزارا نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ سود میں بغیر کسی وجہ کے نفع ملتا ہے، اور شریعت نے بغیر شریع کے مال لینے کو ناجائز قرار دیا ہے، اور کمزوروں اور ناداروں کو جو ہے یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے دور کے اندر اور آج بھی شہروں کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ بندہ پیسے مانگے، آگے سے جواب ملتا ہے کہ میں تجھے ₹1,00,000 دے رہا ہوں، ایسا کرنا جب واپس لوٹائے گا تو 1,20,000 1,50,000 مجھے دے گا، ایسے نہیں دے سکتا، تو ہر ماہ کے 2,000 روپے دینے، اور آخر میں 6 ماہ کے بعد سال کے بعد جو میری اصل قیمت ہے وہ واپس لوٹا دینا۔ یہاں بھی غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے، غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ اس نے پیسے مانگے اس جگہ پہ، جب آگے سے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہم کیسے گزارا کریں؟ کیونکہ اس وقت غربت کا دور تھا، جب کفن کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو کسی سے مانگتے ہیں تو وہ آگے سے سود لگا کے دیتا ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو صدقہ دیا کرو۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جب تم صدقہ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کے اندر برکتیں ڈالے گا۔ تم گھر بیٹھے رہو گے، تھوڑا مال ہوگا لیکن ہر جگہ پہ تمہارا مال جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ آگے حدیث سے سنو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی وعید کے بارے میں کتنی جو ہے وہ سخت لہجے کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمان جاری کیے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ سود کھلانے والے، سود پر گواہی دینے والے اور سود کے لکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرمایا یہ سب اس گناہ کے اندر برابر کی شریک ہے۔ مثلاً آج کرائے کے مفتی مل جاتے ہیں، مفتیوں کے جو ہے وہ بینک والے پیسے دیتے ہیں، کیا آپ اس طرح کا فتویٰ جاری کر دو؟ اور آگے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص سود کھانے سے نہیں بچے گا، جو شخص سود نہیں کھائے گا اس کو سود کا غبار جو ہے وہ ضرور پہنچے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب محلے کے اندر بہت سارے لوگ سود کھا رہے ہوں، ان کا پیسہ آگے پیچھے جاتا ہے، تو یہ حضور نے اشارہ دیا تھا کہ ایک دور میں اتنی کثرت سے لوگ سود کھائیں گے کہ جو لوگ سود نہیں کھاتے وہ بھی اس کے گرد و غبار میں آ جائیں گے، ان تک بھی ان کا پیسہ پہنچ جائے گا۔ تو آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی، مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزارا گیا جس کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح ہے اور ان کے پیٹوں میں سے باہر سے سانپ نظر آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود پہ اپنا پیسہ دیا کرتے تھے، جو غریبوں کا خون چوستے تھے، جو اپنا پیسہ سود پر دے کے زندگی گزار کے آئے ہیں۔ اور آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب میں نے یہ حدیث پڑھی خدا کی قسم